ایسا لگ رہا ہے جس طرح دوائی سے اوپر پھینکا جا رہا ہے۔ یہ اعمال تو قیامت کے دن منہ پر تمہارے مار دیے جائیں گے۔ میں نے جس آیت کریمہ ابھی پڑھا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس ویل ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے بے خبر۔ اور ایک حدیث میں پڑھنا بھول گیا تھا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ پوری رات جلسے کراتے ہوئے مگر یہ نہیں بتاتے کہ نماز پڑھنا پڑتا جو ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک بستی میں جانا اور وہاں کے لوگ بہت خوشحال نظر آ رہے ہیں، آپ کا خوب اچھا خیر مقدم کیا، خوب اچھے سے کھانا پکایا، مگر پھر کئی سال کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا اسی بستی میں جانا ہوا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین، اے خداوند کریم، کیا بات ہے، میں کئی سال پہلے اس بستی میں آیا تھا، یہاں کے لوگ خوشحال نظر آ رہے تھے، مگر اب آیا ہوں یہ بستی خوشحال نہیں بلکہ تباہ و برباد نہیں۔ اللہ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو رب کی ربوبیت جواب دیتی ہے، اے اللہ تجھے نہیں معلوم ہے اس بستی میں بے نمازی کا گزر ہوا ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے اس دریا میں جو پانی بہ رہا ہے اس پانی سے اپنے چہرے کو دھلا تھا، جس کی نحوست کی وجہ سے یہ بستی تباہ و برباد ہو گئی، وہ بے نمازی بے نمازی یہ کوئی عالم نہیں ہے، کیوں نہیں بولتا ہے کہ نذرانہ نہیں ملے گا؟ اگر حق بات بولنے لگیں گے تو نذرانہ نہیں ملے گا، حق بات بولو گے اللہ نہیں بڑے رسول پر بیٹھو۔ آج کے دور میں جلسے کیے جاتے ہیں صرف نام کے لیے کیے جاتے ہیں، کام کے لیے نہیں کیے جاتے، پوری رات نعت خوانی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ عالم کے چہرے کی زیارت کرنا بلکہ انبیاء کے چہرے کی زیارت کرنا، انبیاء کرام کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دور میں اگر مدرسہ تعمیر ہو رہا ہو، مسجد تعمیر ہو رہی ہو، اگر خدا نخواستہ یہی مولوی صاحب ہے، قاری عاشق علی صاحب ہے، قبلہ اگر پہنچ جائے کہے کہ حضرت 10 روپے کی رسید ہے، 50 روپے کی رسید کٹوا لو، تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ممبر رسول پر کوئی نعت خواہ ایسا پڑتا ہے جو باہر سے آئے تو اس کے اوپر لوگ اس طرح پھینکتے ہیں پیسہ اللہ، اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے اتنا ثواب نہیں جتنا ایک طالب علم کے اوپر خرچ کرنے کی درہم خرچ کرنے کے اوپر ثواب ہے۔ مگر آج کو للہ ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آج ہمارے قوم کی جو حالت ہو گئی ہے، یہ عالم ہے کہ 10-20 لاکھ روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، 50 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں جلسے کے اوپر، مگر آج یونیورسٹی انٹر کالج نہیں کھول پاتے ہیں۔ آج ہماری بچیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، ہم خاموش ہیں۔ آج ہم 50 لاکھ روپے جلسوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، خاموش ہیں۔ آج میرے قوم کے نوجوانوں، اگر پیسے خرچ کرنا ہے تو اداروں کے اوپر خرچ کرو، کیونکہ اگر یہ عالم ہے تو ان اداروں ہی سے ہے۔ اگر یہ عالم نظر آ رہے ہیں، آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں، آپ کے لیے فاتحہ کرنے والے ہیں، قرآن خوانی کرنے والے ہیں، یہ عالم ہے، یہ مدرسوں کی دین ہے۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو جائیں گے کوئی عالم نہیں، کوئی عالم نہیں نظر آئے گا۔ اگر ان عالموں کو بچانا چاہتے ہو، اسلام کو بچانا چاہتے ہو تو مدرسوں کو تعمیر دیں۔ آپ 20 لاکھ 50 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد ایک اچھا ادارہ اور اس میں اپنی بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دی۔ آج کچھ دن پہلے ہمارے قریب میں درہدے پور پڑتا ہے، ہماری ایک خاتون کی عزت گئی، اس نے ایک دھرم اسلام کو چھوڑ دیا، گویا پوری امت مسلمہ کے اوپر۔ کیا شرمندگی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ ایک ہماری خاتون گئی، ایک ہماری ماں گئی، ایک بہن گئی؟ آج وہ مشرک ہو گئی ہے، غیر مسلم ہو گئی ہے، یہ کوئی اور نہیں ذمہ دار ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی غلطیاں ہیں، کیونکہ ہم نے بچوں کو اپنی اچھی تعلیم نہیں دیا،
قاری صاحب آج جب ڈی جے ہو اور طوائفوں کا ناچ ہو، آرکسٹرا ہو، تو لوگ 10-20 ہزار روپے 50 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جملے معاف کرنا، اگر تم نے اتنا روپیہ خرچ کیا ہے اپنے قوم کے اوپر خرچ کر دیا ہوتا، ان بچیوں کے اوپر خرچ کر دیا ہوتا، ان بچوں کے اوپر خرچ کر دیا ہوتا، تو یہ آنے والی نسلیں تمہارا نام لیتی یہ نسلیں۔ جو حال ہو چکا ہے اس وقت دامنگیر ہے، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ میں نے دیکھا ہے حضرت کی آج کے دور میں لوگ اپنی بچوں اور بچوں کا تعلیم نہیں دیتے ہیں، اور شادی ہو، عقیقہ ہو، ختنہ ہو، تو جتنا طوائفوں کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں، یہ اعمال قیامت کے دن تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس طرح قبر میں پٹائی لگے گی کہ یاد کرو گی کہ ہم نے دنیا میں طوائفوں کو نچایا تھا۔ اللہ کے واسطے تم سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، خلوص و للہیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ مدرسوں کو تعمیر کرو، مساجد کی حفاظت کرو، للہ نماز کی پابندی کرو۔ آپ نے بہت طوائفوں کو نچایا ہے، بہت پیسے پھینک دیا ہے، آپ اداروں کو اچھے قائم کرو۔ اور ان علماء کا احسان ہے، ان علماء کا احسان ہے جو رمضان المبارک میں ہمارے دروازے پر، آپ کے دروازے پہ جاتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد پورا دن روزہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے دروازے پہ جاتے ہیں، پورا شرح نسب نامہ بیان کرتے ہیں، تب آپ 10-20 روپیہ دیتے ہیں، اور جو ناچنے والی طوائف آتی ہے اس کو 20-20 ہزار 50-50 ہزار 1 لاکھ